جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ توبہ کی ٹاپک آج بھی کنٹینیو انشاءاللہ، آج توبہ کی ٹاپک کا اختتام انشاءاللہ ہوگا شاید۔ حضرت بوشیخی سے کسی نے توبہ کی نسبت سوال کیا تو فرمایا، جب تو گناہ کا ذکر کرے اور تجھے اس کے ذکر سے اس کی مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہی توبہ ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے بزرگ ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ توبہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے جب تو گناہ کا ذکر کرے، یعنی گناہ جو تیرے ہاتھ سے سرزد ہوا ہے اس کا جب تو ذکر کرے، اس کی مٹھاس یعنی اس کی لذت محسوس نہ ہو، تجھے درد پہنچے، تکلیف پہنچے، اس گناہ کو بیان کرنے میں مزہ نہ ملے، لطف نہ ملے، اس گناہ کی مٹھاس تجھے محسوس نہ ہو بلکہ تجھے تکلیف پہنچے، تو یہی توبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ذوالنون فرماتے ہیں، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تمہارے لیے اس قدر تنگ معلوم ہو کہ تجھے قرار حاصل نہ ہو، بلکہ تمہارا نفس بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، ان کے نفس بھی ان کے لیے تنگ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ حضرت بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے وسیع زمین بھی تیرے لیے تنگ محسوس ہو اور بے قراری کا شکار ہو گیا ہو، تجھے قرار نہ آئے، بے قراری کا شکار ہو گیا ہو، بے قرار ہونے لگا ہو اور تیرا نفس بھی تجھے ملامت کرنے لگ رہا ہے اس کام پر، یہی توبے کی حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کے نفس بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے، ان کے نفس بھی ان کے لیے تنگ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ یعنی اس شخص کو یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف کے سامنے ہونا ہے،
اللہ کے سوا کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا، مجھے بچا نہیں سکتا، یہ یقین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی بس اس کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو توبہ کی ایسی حقیقت ہوتی ہے، خالی زبان سے توبہ توبہ یا حرکتیں جیسے وہ کلوں پہ گال پہ مار لیتے، کٹکے مار لیتے، یعنی توبہ مانگتے، یہ حرکتیں وغیرہ سے کچھ بھی نہیں چلتا، بلکہ تمہارا دل بدلنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی وہ عادت ہے، توبہ کرو گالوں پہ دھن 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 مار لینا۔ گالوں پہ مارنا نہیں، دل تم پہ مار لینا، تمہارا قلب بدل جانا، تمہاری حالت بدل جانا، تبھی توبہ کی توفیق ملی۔ جب جان لو کہ تمہیں توبہ کی توفیق ملی اور تم اب تمہارا توبہ قبول ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم بلا شبہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حالانکہ سرکار معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، آپ نبی ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں 70 مرتبہ، ایک جگہ 100 مرتبہ کی روایت بھی آئی ہے، 70 ایک جگہ ہے، ایک جگہ 100 مرتبے کی روایت بھی آئی ہے کہ 100 مرتبے اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ کیوں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے نہیں، امت کی تعلیم کے لیے، گناہگاران امت کی تعلیم کے لیے، کہ میری امت ہر آن ہر لمحہ میں میری سنت جان کر، چونکہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کم سے کم میری سنت جان کر پڑھ لینا، کم سے کم نہیں، بہت بڑی بات ہے، استغفار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا بہت خیال، بہت پیار کرتے، بہت محبت کرتے اپنی امت سے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے خود آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں 70 یا 100 مرتبے ایک دن کو استغفار اور توبہ کی تعلیم، یعنی دربار الہی میں توبہ پیش کرتے، اور اس سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اے امتیوں، تم بھی کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار پیش کیا کرو۔ یہی ترکیب ہمارے سلسلے میں ہے کہ جب سلسلے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ روزانہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ تو 500 مرتبہ، کم سے کم استغفار پڑھیں، وہ بھی ترکیب بتائی گئی ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی اتباع ہے۔ توبہ بھی توبہ اتباع رسول کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اتنے بدکار ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں۔ وعدہ تو کر دیے اپنے شیخ کے ہاتھ پر، مگر کرتے نہیں ہیں، کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک شخص کے توبہ کرنے پر
تم میں سے کسی ایک شخص کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کی کھوئی ہوئی سواری مل جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی جب کوئی بندہ تمہارے میں کا کوئی بندہ جب مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تائب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ملتی ہے جیسا ایک سواری کھو گئی ہو اور وہ سواری پھر اسے مل جائے، جیسی خوشی ہوں گی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سرکار بھی چاہتے ہیں کہ میری امت استغفار اور توبہ کے ذریعے بچ جائے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی امت، میرے محبوب کی امت بچ جائے. بات سمجھ میں؟ اسی حدیث کو اور کھل کر بیان کیا گیا ہے، یعنی مفہوم یہی ہے. اسی کو بالکل واسط طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اس زیادہ خوشی ہوتی ہے جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے، یعنی کھوب جائے. سواری پر جائے جنگل میں، اور وہ جنگل میں جانے کے بعد سواری گم ہو جائے، کھو جائے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کھو جائے، گم ہو جائے. جس پر یعنی اس سواری پر اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں. وہ سواری میں رکھتے ہیں نا پوری چیزیں. اس زمانے میں جانوروں کی سواری ہوتی ہے، آج کار وغیرہ، ہر جو بھی سواری ہے چیزیں سواری میں رکھتے ہیں. تو کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ وہ سواری غائب ہو جائے، گم ہو جائے، وہ بھی کہاں؟ جنگل میں. اب کیا حال ہوگا سوچئے. اب وہ اسے تلاش کرنے لگتا ہے، تلاش کرنے کے باوجود اسے وہ سواری ملتی نہیں. مایوس ہو کر، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے. درخت کے سائے میں تھک کر، وہ بھی جنگل کا ماحول گرم، جنگل کی گرمی بہت بڑی گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی اتنی ہی ہوتی ہے تو گرمی بھی بڑی ہوتی ہے. اس گرمی میں تھک ہار کر، وہ مایوس ہو کر، نہیں اب تو کچھ بھی ملنے کا نہیں ہے، اب میری کیا حالت ہوگی معلوم نہیں، اب میں کس طرح اپنے منزل تک پہنچوں گا معلوم نہیں، اور بھوکے پیاسے کیسے مرنا ہے معلوم نہیں. مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، اور پھر اسی حالت میں اچانک لیٹ جاتا ہے. پھر دیکھتا ہے تھوڑی دیر میں کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. اچانک وہ اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لے. کیا حال ہوگا خوشی سے. وہ فوراً اس کی مہار پکڑ لے وہ سواری. پھر انتہائی خوشی میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے جب خوشی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ کیا بولتا بندے کو معلوم نہیں ہوتا. خوشی اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عقل کھو جاتی ہے. مولا کو بول رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے، شدت مسرت یعنی خوشی. یعنی یہاں یہ الفاظ بیان کر کے سرکار بتا رہے ہیں کہ اسے کتنی خوشی ملتی ہے
اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک بندہ تائب ہو جائے، بندہ تائب ہو جائے، توبہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کم سے کم استغفار جو بتایا گیا ہے طریقہ، وہ طریقے سے پڑھ لیں تو کامیاب رہو گے، ہر پریشانی ہر مصیبت سے پاک رہو گے، اس عالم میں بھی اس عالم میں بھی، دونوں عالم میں توبہ استغفار تمہیں بچا لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ گناہ کی وجہ سے رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے، تمہارے کرتوت اور غلطیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر سے رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے، توجہ رحمت کی ہٹ جاتی ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ رحمت پھر سے وہ سایہ کرنے لگتی ہے، توجہ کرنے لگتی ہے، تو بگڑے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، دونوں عالم میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کام بہت چھوٹا، اجر بڑا، بہت عظیم اجر ہے، کر گزرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی مار ڈالے تھے۔ کتنے؟ 99 کو قتل کر دیا تھا۔ بڑا جاہل تھا، بڑا ساڈس تھا، ڈاکو قسم کا آدمی تھا، اپنے مفاد کے لیے مظلوم بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ختم کتنے 99 کو ختم کر کے اب اس کا دماغ پلٹا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 99 کو ختم کرنے کے بعد قتل کر کے برباد کر کے سب کر ایک کا ایک اس کا دماغ پلٹا۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے نکلا۔ کیا پوچھنے نکلا؟ مسئلہ۔ کیا مسئلہ؟ کہ کوئی شخص اگر 90 پر 9 کو ختم کر دیا، کیا اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے نکلا۔ ایک راہب کے پاس گیا، جا کے پوچھا کیا 90 پر 9 لوگوں کو قتل کر دیا، ظلم کر دیا 90 پر 9 لوگوں پر، اب وہ اللہ کی طرف مڑے، رجوع ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ وہ بولا نہیں۔ کیا بولا وہ؟ نہیں۔ بولنا تھا، اٹھایا تلوار چلایا، اب سو کر دیا پورے مکمل، سینچوری نہیں بولتے ہی ختم کر دیا، ختم کر کے پھر دوسرے لوگوں کو پھر رہا ہے، دوسرے کو کیا کیسا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، جواب بھی دینے سے رہے۔ ایک شخص نے اسے کیا کہا کہ دیکھ، یہاں تجھے مسئلے کا حل نہیں ملے گا، فلاں بستی کی طرف جا، وہاں نیک لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، وہاں تجھے اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اب یہ سن کر وہاں سے نکلا، کدھر؟ اس بستی کی طرف سفر کرنے لگا، اس بستی کی طرف جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اس بستی کی طرف سفر کرنے لگا، کیونکہ اسے بھی اپنے آپ کو بخشوانا تھا، وہ بھی تائب ہو گیا تھا، وہ بھی اس کے دل میں بھی
خلش پیدا ہو گئی تھی، بے قراری ہونے لگا تھا، بے قرار ہو رہا تھا۔ ابھی سنتے ہی نکلا سفر میں اس بستی کی طرف، آدھا راستہ طے ہوا۔ کتنا؟ آدھا راستہ طے ہوا۔ آدھا راستہ طے ہونے پر موت آ بھی پہنچی۔ اب اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے موت آ گئی ہے مجھ پر، اب میں مرنے والا ہوں۔ تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جہاں نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، وہاں بڑھا لیا، بڑھا کے گر گیا۔ اب دو قسم کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے، دونوں آ کو جھگڑنے لگے، یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ میرا ہے۔ یعنی عذاب کے فرشتے بولے یہ تو 100 کو قتل کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے اس کی جان نکالنا اور اس کو لے کے جانا۔ رحمت کے فرشتے بولے نہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالی فیصلہ کرنے لگا۔ کیا فیصلہ کرنے لگا؟ کہ نیکوکار والی بستی سے کہ زمین سے کہا کہ تو اس کے قریب آ جا۔ حکم فرمایا زمین کو اللہ تعالی کہ تو اس کے قریب آ جا، اور جس شہر سے یہ نکلا تھا اس کو کہا کہ تو اس سے دور ہو جا، اور اب حکم دیا فرشتوں کو کہ ناپو، جس طرف وہ قریب ہو وہ اس کا حق ہے۔ اب یہ ناپنے لگے تو دیکھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑا ہوا ہے، سمجھیے ایک بالشت زیادہ بھی نہیں، ایک بالشت وہ ادھر قریب نظر آ رہا ہے، کدھر؟ نیک لوگوں کی طرف۔ بس سب فیصلہ ہو گیا، یعنی وہ نیکوکار میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی کر دیا، اور اب رحمت کے فرشتوں کو کہا کہ تمہارا حق ہے، میں اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر! جانیے اللہ تعالیٰ کی رحم، اس کی رحمانیت کو دیکھیے کہ جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے، بس لوٹنا کافی ہے، ارادہ کرنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پوری مدد کرتا ہے۔ اسے کیوں اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بندہ رجوع ہوتا ہے، پلٹتا ہے، گناہ گار جب گناہوں پر معافی مانگنا چاہتا ہے، پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قریب سے قریب کر لیتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نیکوکار کی صحبت میں کتنا اثر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے سچوں کے ساتھ تو نہیں ہوا، ہونے کی کا ارادہ رکھ کر ان کی طرف رخ کیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب مجھے موت آنے والی ہے، تو اپنا سینہ ان کی طرف کر لیا ہے، سینہ، یہ بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ان کی طرف جا رہا ہوں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، میں ان کی صحبت پانے جا رہا ہوں۔ رخ کیا ہے، وہ رخ، اس کے سینے کو اس بستی کی طرف رخ کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے خاطر وسیلے سے اس کی مغفرت کر ڈالی۔ تو ہم گناہگاران امت پر اتنا بڑا فضل ہے
کہ ہمیں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی نسبت سے نوازا، اور ہم بھی اگر رخ کر لیں مدینے کی طرف، رخ کر لیں، کافی ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل ایک نیک لوگوں کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیا۔ ہم بھی اگر رخ کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، یہ ارادہ کر لے، یہ سمجھیں کہ مدینے کی طرف میں رخ کر لیا ہوں، میں رخ کر لیں مدینے کی طرف، تو کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لیں، کافی ہے، کامیاب ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علماء اس زمانے کے، بنی اسرائیل کے زمانے کے علماء کی طرف رخ کرنے سے 100 لوگوں کو مارنے والا کیا ہو گیا؟ مغفرت پا لیا۔ یہاں تو اپنے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لینے سے کیا اللہ تعالی ہمیں کامیاب عطا نہیں فرمائے گا؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں، وہ کیوں آپ کی طرف نہیں آتے؟ جو خود پر ظلم کر لیتے وہ کیوں آپ کی طرف نہیں آتے؟ ہے نا قرآن پاک میں، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ کیوں آپ کی طرف نہیں آتے؟ کیوں آپ کا رخ نہیں کرتے؟ تو آج بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر آپ کے بستی کے طرف رخ کر کر دعائیں مانگیے، دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ مغفرت چاہیے، مغفرت مل جائے گی۔ ہر طرح کی مصیبت ٹل جائے گی۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سرکار کی نسبت پکڑنا ہے، نسبت پکڑنا ہے سرکار کی۔ بس نسبت اگر ہم تھام لیں گے، نسبت حاصل کر لیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بس تم پر کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ مفلس آیا تھا تیرے در پہ تونگر لوٹا، کافر آیا تھا تیرے در سے مسلمان گیا۔ وہ در ایسا در ہے، مفلس آیا تو تونگر لوٹا، کافر آیا تو مسلمان گیا۔ میرے سرکار پیرزادہ رضا الحق عامری مدظ اللہ العالی کا شعر ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بتا رہے ہیں کہ وہ در مقام کا رتبہ بتا رہے ہیں۔ مفلس آیا تھا تیرے در پہ تونگر لوٹا، کافر آیا تھا تیرے در سے مسلمان گیا۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل کر لو، بس کافی ہے، کامیابی ہے۔ ہمارے لیے تو رسول کافی ہیں، رسول اللہ کافی ہیں۔ اللہ کو منوانا ہے تو اللہ کے محبوب کا وسیلہ لے لو، آل رسول کا وسیلہ لے لو، رسول من جائیں گے۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ لے لو، رسول من جائیں گے۔ رسول کا وسیلہ لے لو، اللہ من جائے گا۔ منانا ہمارے لیے اتنا آسان کرنے کے باوجود ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے وسیلوں کو شرک کا درجہ بتا دیا۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم نے وسیلے کو، جو وسیلہ خود اللہ تعالی لینے کا ہمیں حکم فرما رہا ہے، وسیلہ لو، وسیلہ لو، وسیلہ لو، کیونکہ میرا رتبہ اتنا بلند ہے، میرا درجہ ایسا ہے، میں اللہ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میری ذات تنہا ہے، میری ذات اکیلی ہے، میرا مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کہ تم وسیلہ لو۔ ایک ایک رتبے، ایک مقام کا ایک یہ ہوتا نا، اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا نا۔
سمجھ میں یہ بات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی سٹیٹس تو ہوگی نا، اس کی طرف رجوع ہونا ہے بندے کو، تو ایسے ہی نہیں۔ اسی لیے درمیان میں پورے محبوبین کو لایا، بہت محبوبین کو لایا، انبیاء کو لایا، مرسلین کو لایا، محمد الرسول اللہ کو لا دیا، اور اس کے بعد صحابہ کو، علماء کو، اولیاء کو، مشائخین کو، سب کو لایا، تاکہ ہماری توبہ، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہیں آسانی سے معاف ہو جائیں، مصیبتیں ہم نہ اٹھائیں، بلکہ آرام سے زندگی یہاں کی بھی جئیں، وہاں کی بھی جئیں، دونوں عالم کے سرکار ہیں۔ ارے خالی بولنے کا نہیں ہے یار، سرکار دو عالم جانیے، پہچانیے کہ وہ سرکار دو عالم ہیں۔ اس عالم کی مصیبتوں کو بھی وہی ٹال سکتے ہیں، اس عالم کی مصیبتوں کو بھی وہی ٹال سکتے ہیں۔ اللہ سے لینا آپ کا کام ہے، ہم کو بچانا آپ کا کام ہے، ہم تک عطا کرنا اللہ کی دین کو وہ آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات جانیے، یہ سمجھیے کہ جب رخ کر لیتا ہے اس حدیث سے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بندہ جو بنی اسرائیل کا گناہگار 100 لوگوں کا قتل کرنے والا صرف رخ کیا ہے نیک لوگوں کی طرف، بس اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے کیا ہوا ہے؟ اسے مغفرت اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ زمین کو حکم فرما دیا کہ اے زمین تو دور ہو جا، اور اس زمین کو فرمایا کہ اے زمین تو اس کے قریب ہو جا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بچانا اس کا کام ہے، حقیقت میں وہ چاہے تو بچا لیتا، بچنے جب نکلتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور بچنے کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ بچنے کا طریقہ اختیار کیا، ایسے ہی اے اللہ مجھے معاف کر دے بولے کہ نہیں بیٹھ گیا، بلکہ جاننے نکلا کہ معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی عالموں کی صحبت پانے کے لیے نکلا، صادقین کی صحبت پانے کے لیے نکلا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ وہ نکلا صادقوں کی صحبت پانے کے لیے، عالموں کی صحبت پانے کے لیے، کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ خالی توبہ زبان سے کر لینے کی بات نہیں ہے، قائم ہونا ہے مجھے، پھر مجھے قتل نہیں کرنا ہے، پھر مجھے کسی کو مارنا نہیں ہے، تو اگر میں اب باقی زندگی ایسی گزارنا ہے تو میں صادقین کے ساتھ ہو جاؤں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، نیکوکار کے ساتھ ہو جاؤں۔ اسی لیے وہ مسئلے کا ہیلا لے کر نیکوکار کی تلاش میں نکلا۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے، اللہ واقف نہیں تو کون؟ اللہ واقف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، وہ جان لیا کہ یہ بندہ اصل میں سچوں کی تلاش کر رہا ہے، علماء کی تلاش کر رہا ہے، عالموں کی تلاش کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اگر سچوں کی صحبت اختیار کر لیں تو یاد رکھو ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ گناہوں سے بچنے میں آسانی کب ہوگی؟ جب تم کسی عالم کی صحبت میں ہو جاؤ، کسی شیخ کی صحبت میں ہو جاؤ۔ اسی لیے شیخ کی صحبت میں ہونا بہت افضل بتایا گیا ہے، بیعت کو افضل اس لیے بتایا گیا ہے، بیعت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہیں بیعت کے ذریعے سے صحبت شیخ ملے، نیکوکار کی صحبت مل جائے۔ جب وہ نیکوکار کی صحبت مل جاتی ہے تو اس کی صحبت کے وسیلے سے اللہ تعالی تمہیں بچا لیتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ملے گی ہم کو تم کو کہ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رسول راوی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رسول نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اوج ہو گئی، بڑھ گئی۔ بات سمجھ میں؟ تو رحمت بالکل وسعت ہے، وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بس ہم کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم، ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو قسم کھا کے بول رہا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا، میں نے فلاں کو تو بخش دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ بچ کو رہو، غصے میں آ کر الٹ پلٹ باتیں مت کر دو۔ اللہ کی قسم کھا کے کچھ ایسی ویسی باتیں مت بول دو۔ بولتا میری قسم کھا کے مجھے حکم فرما رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا، میں تو اسے بخش دیا، اب اس کی وجہ سے انہیں بخش دیا گیا۔ اور جس نے ایسا کہا اللہ فرماتا میں تو اس کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی غضب سے بھی ڈرو، کسی بندے کو تکلیف نہ دو بلکہ ہر بندے کی بھلائی چاہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار رضا الحق عامری مدد اللہ علی میرے سب کچھ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے بیعت اور پیر عامر کلیمی شاہ، اس میں سب لکھا گیا ہے اور بہت کچھ باتیں سمجھائیں، پڑھیے، اللہ کرم فرمائے۔ روایت ہے ابن عمر سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت شروع نہ ہو جائے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالی غرغرے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے، غرغرے کی عالم بولے تو کیا؟ نزا کا بھی وہ عالم جس میں فرشتے نظر آنے لگتے ہو، یعنی وہ دنیا، وہ عالم بالا کھل جاتا ہو، فرشتے نظر آنے لگتے ہو، یقینی موت۔ بات سمجھ میں؟ اسے وہ حالت میں جب بندہ پہنچتا ہے اسے بولتے غرغرے کا عالم۔ اس عالم میں پہنچ کر بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کس کی؟ مومنین کی، کافروں کی نہیں، کافر کی نہیں۔ غرغرے کے عالم میں کافر اگر اپنے کفر سے توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ کس کے لیے دیا گیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ غرغرے کے وقت، غرغرے کے عالم میں پہنچ کر
بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سے معافی طلب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان نے کہا یا رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی جانیں ان کی جسموں میں رہیں گی۔ شیطان دیکھو پہلے غارت ہوا، غارت ہونے کے بعد اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے کہ میں دوسروں کو اذیت دوں گا۔ تو یاد رکھو دوسروں کو اذیت دینا شیطان کا کام ہے۔ وہ بھی قسم کھا کے بولتا میں چھوڑوں گا نہیں جی ان کو، قسم اللہ کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑنے والا نہیں۔ کیا کرے اسے؟ انہیں پورا کر لیا نہ حضرت آدم سے کچھ بات بھی کریں گے اس کے پاس، انہیں اپنے آپ کو کھلاڑی مار لیا۔ انفیریٹی کمپلیکس نے سپریئرٹی کی طرف عروج پائی تو یہ حالت ہو گئی۔ سو جب حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو رہے تھے اس کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، ہاں میں گر گیا نا، اب اسے چھپانے کے واسطے سجدہ نہیں کرا، سپریئرٹی کمپلیکس کو اپنے طرف کھینچ لیا، غارت ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو انفیریٹی کمپلیکس فقط آنے نہ کو دیو، انہیں جو دوسرے کو طلب کرتی دیکھو آدمی ختم ہو جاتا، دماغ نہیں چلتا، برباد ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ جانو، اصل میں وہ اپنے آپ کو کمتر جان لیا کیونکہ وہ اتنی بلندی پایا، جانتا تھا اس کے پیدائش کی حقیقت، وہ ایک نوری نہیں تھا، ناری تھا، مگر نوریوں کا سردار بن گیا تھا، جانتا تھا کب بھی گر سکتا ہوں میں کیونکہ بنا ہوں میں نار سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اسے وہ نار سے بننے کی انفیریٹی کمپلیکس تھی اس کے اندر، ہر وقت وہ یہی خیال کرتا تھا میں نار سے بنا نوری مخلوق کے صحبت میں ہوں، میں انہیں صحبت میں رہتا تھا، بچ کو رہتا، انہیں کھینچ کو لا لیا، سو انہیں لیڈر بن گیا، فرشتے اس کے سٹوڈنٹس بن گئے، سو نوری مخلوق سٹوڈنٹس کس کے؟ ناری مخلوق۔ اب وہ تھا اس کے دل میں وہ کمپلیکس تھی انفیریٹی، جب جو ہی اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کہ خلیفہ پیدا کرتا ہوں میں، آپ یہ جان لیا ہو گیا رے میں، اب وہ انفیریٹی کمپلیکس جو اب انہیں اس خلیفے سے جو اللہ نے بنایا خلیفے کو اس سے بڑا بتانے کے لیے گیا کہ دیکھو میں اس سے افضل ہوں، میں لائق ہوں خلافت کے، میں خلافت کے لائق ہوں۔ مولا تو کسے خلافت دینا چاہتا ہے؟ میں دیکھو لائق ہوں خلافت کے کہ تو کہے غیر اللہ کو سامنے رکھ کے سجدہ کر، تو کہے تو بھی میں سننے والا نہیں، کہ تو میں خلیفہ بننے کے قابل ہوں۔ خلافت کی قابلیت بتانے گیا، سو گرفتار آئی اسے۔ خلافت ماننے کی چیز نہیں ہے، خلافت مل گئی تو کرم کی بات ہے، وہ ایک عطا ہے، دین ہے، وہ لے لینے کے بعد بھی بہت بڑے نہیں چھوڑ سکتے، وہ ایک دین ہے، وہ ایک محبت ہے، ایک دین ہے، ایک عطا ہے۔ اب دیکھیں نہیں 100 کے قاتل کو اللہ معاف کر دیا، اب یہ دیوانہ خلافت لینے کے لیے بہت تڑپا، میں اس لیے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔
اپنے سوچ کی وجہ سے، اپنے آپ سے سوچا سو، یہ کیا بولتے ہیں، سپریئرٹی کمپلیکس، وہ ہے نا، وہ کمپلیکس ہے نا، وہ خود کو سب سے بہتر منواتی، خود کو تکبر، متکبر، تکبر، وہ اللہ کو سہائی، اسے کہاں سہائی، وہ ذات، خدا کی ذات کو سہائی، اسے کہاں سہائی، اب وہ کر کے غارت ہو رہا، اور بولتا ہے غارت ہو کے کیا بولتا ہے، میں تیری عزت کی قسم، مولا کی عزت کی قسم کھا کے بول رہا ہے، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، موت تک چھوڑوں گا نہیں، بول رہا ہے، اللہ مرے تو شاید اس سے بچیں گے، موت تک چھوڑوں گا نہیں بول کے قسم کھایا ہے، وہ بھی روبرو الہ کے، الہ کی قسم کھایا ہے۔ تو دوسروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا شیطان کا کام ہے، اور جس کے اندر کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے، تو دوسروں کو تکلیف دیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ دوسروں کو تکلیف دینے لگتا۔ کاتب ایک ایسی بات بولتا، دیکھتا نہیں، کرتا نہیں، کون کیا کدھر، بات سمجھ میں؟ تو اب اپنے آپ کو پہچانو، بہت بڑی چیز اپنے آپ کو پہچانو، کمزور ہے، کمزور ہوں، مان لو میں کمزور ہوں، مان لیتا بچ جاتا، مانا نہیں، اسی لیے غارت ہو گیا، اور قسم کھا کے بولتا نہیں چھوڑوں گا، تو پروردگار بھی اللہ، ہاں، پروردگار عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم اور اپنے بلندی درجات کی قسم، میں ان کو بخشتا ہی رہوں گا جب تک وہ مجھ سے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ احمد کی روایت ہے مرعات المناجی میں، بات سمجھ میں؟ کرتے رہیں گے، جیتے وقت وہ معافی طلب کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتے رہوں گا، کیا کرتا کریں گے، میں میرے بندوں کو بچانا میرا کام ہے، میں بچا لوں گا، تو کون، تو کیا خدا میرے برابر، کیا سمجھ کے بول رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، عذاب میں تو میں جسے چاہتا ہوں اسی کو مبتلا کرتا ہوں، عذاب میں جسے چاہتا ہوں اسی کو مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی رحمت کے بغیر کوئی شے وجود پا ہی نہیں سکتی، بات سمجھ میں آئی؟ رحمت کے بغیر کوئی شے وجود پا ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ بولے میں اگر جسے چاہتا ہوں اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر رحمت وہ تو پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ رحمت کے بغیر موجود بندہ ہو ہی نہیں سکتا، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی کا وقت گزر رہا ہے، یہ کرونا وائرس کی پریشانی، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو
جس طرح وہ ایک آیا اسی طرح جلد سے جلد ایک اٹھا لے اپنے حبیب کے صدقے سے۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ امت رسول پر رحم فرما، کرم فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔